جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جبریل امین سے حضور علیہ السلام نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ شخصیت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ آپ کے ابا آدم علیہ السلام ہیں۔ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ یہ دائیں اور بائیں کیا ہے؟ کہا یہ روحیں ہیں، دنیا میں وجود ان کو ملے گا، انہیں پیدا کیا جائے گا آپ کی نسل و ذریت میں، اولاد آدم میں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جبریل یہ دائیں طرف دیکھ کر ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ دائیں طرف جنت کی روحیں ہیں، انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف جہنم کی روحیں ہیں، انہیں دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں کہ یہ میرے بچے جہنم میں جلیں گے۔ آپ نے وہاں دو نہریں دیکھی، جبریل سے پوچھا پہلے آسمان پر کہ یہ دو نہریں کیا ہیں؟ فرمایا یہ فرات اور دجلہ ہے۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر جب سیر کی ایک اور نہر دیکھی جس پر یاقوت لگے تھے، جس کی مٹی مشک کی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون سی نہر ہے؟ فرمایا یا نبی اللہ یہ کوثر کی نہر ہے جو اللہ جل جلالہ آپ کو عطا فرمائے گا، جس میں سے آپ اپنی امت کو پلائیں گے۔ اور پھر آپ جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو دوسرے آسمان پر آپ سے ملاقات ہوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا، مرحبا بنبی الصالح و اخ الصالح، ہم نیک نبی اور نیک بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ پھر جب آپ تیسرے آسمان پر پہنچے وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا مرحبا بنبی الصالح و اخ الصالح، کہ میں نیک نبی اور نیک بھائی کو مرحبا کہتا ہوں۔ اور پھر چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا۔ چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی فرمایا مرحبا بابن الصالح و نبی الصالح، میں اپنے نیک بیٹے اور نیک نبی کو مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام ہر آسمان پر اللہ کے نبی کا استقبال کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اوپر اٹھائے گئے عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ما زاغ البصر وما طغی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اللہ کے حبیب آسمانوں کی طرف، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہی کی طرف اٹھے۔ اب وہاں اللہ جل جلالہ نے جو اپنی خاص رحمتوں، عنایتوں اور تجلیات کا نزول ہے سدرۃ المنتہی پر ہے، کہ وہ بیری جو چھٹے آسمان سے شروع ہو کر وہ سدرہ انتہا تک پہنچتی ہے، اتنی عظیم الشان بیری جس پر اللہ کی رحمتوں اور تجلیات و برکات کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کے حبیب پہنچے۔ تو حضرت جبریل امین وہ کہنے لگے یا نبی اللہ یہاں سے آگے ہماری پرواز ختم ہے، کہ اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں ہم ان نورانیتوں کو،
اللہ کی ان تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے پر جل جائیں گے، اس لیے میرا سفر یہاں تک تھا، آگے اللہ کے ساتھ آپ کی ملاقات آگے ہے، اب آپ آگے بڑھ جائیں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کا قرب ملا، فکان قاب قوسین او ادنی، کہ 2 کمانوں کے برابر جگہ باقی رہ گئی یا اس سے بھی کم رہ گئی۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، اب اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو اس نے وحی کی۔ اللہ کا اتنا قرب مل رہا ہے، قوسین 2 کمانیں جتنی بنتی ہیں اس سے قریب ترین اللہ کے قریب موجود ہیں۔ اللہ جل جلالہ سے شرف ہم کلامی مل رہی ہے، وہ انعام جو کسی رسول کو نہیں ملا، جو کسی نبی کو نہیں ملا، کسی ہادی کو نہیں ملا، اللہ نے ہر پیغمبر کو معراج کرائی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض اس کی سیر کرائی، لیکن اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ قرب عطا کیا۔ فقاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، اللہ جل جلالہ کا یہ قرب وہاں پر مل رہا ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ لے کر گئے تھے، وہ ہدیہ کیا ہے؟ فرمایا مالک تیری بارگاہ میں وہ عظیم ہدیہ لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ فرمایا میری بارگاہ میں کیا چیز نہیں ہے؟ فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، میں ساری کی ساری حمد و ستائش اور تعریفیں تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ تیری بارگاہ میں بلندیاں ہیں، برتریاں ہیں، عزتیں ہیں، میں بندگی کا تحفہ لے کر آیا ہوں کہ میں تیرا بندہ بن کر تیرے حضور میں حاضر ہو کر التحیات بیٹھ کر میں تیرے حضور میں یہ پیش کر رہا ہوں، تمام قولی عبادتیں بھی، تمام فعلی عبادتیں بھی، تمام مالی عبادتیں بھی للہ، وہ میرے رب العالمین کے لیے ہیں، صرف اس اکیلے اللہ کے لیے ہیں۔ میں نے تمام عبادتوں اور بندگیوں کو تیرے لیے جمع کر دیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے ملے۔ پہلا تحفہ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جنہیں خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کا اختتام کہا جاتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخری رکوع جسے ہم قبرستان میں بھی جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں تو سورہ بقرہ کو پہلا رکوع اس کے سر کی طرف پڑھا جاتا ہے، آخری رکوع اس کے پاؤں کی طرف پڑھا جاتا ہے۔ یہ خواتیم سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس رکوع میں عظیم اللہ کی طرف سے جو انعام ملے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کسی میں اس پر گفتگو کریں گے۔ خواتیم سورۃ البقرہ۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ میرے محبوب تیری امت میں سے جو آدمی شرک نہیں کرے گا، اس شرک کے علاوہ میں تیری امت کے ہر آدمی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہاں اگر شرک کر کے آئے گا وہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ دوسرا انعام یہ ملا۔ تیسرا اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کے لیے 50 نمازیں میں نے فرض کر دیں، دن رات میں یہ 50 نمازیں ادا کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تحفہ لے کر وہاں سے واپس آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کی بارگاہ سے کیا انعام ملا ہے، وہاں جانے والے کے لیے کیا تحفہ ہے؟ فرمایا میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں،
سیدنا موسیٰ علیہ السلام قریب آ گئے اور فرمانے لگے کہ میں نے اپنی امت میں بڑی محنت کی، میں نے ان کو بڑا سنبھالا، انہیں بڑی ترغیب دی، تعلیم دی، ان کی بڑی سخت باتیں برداشت کیں۔ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ واپس جائیں، نمازوں میں تخفیف کرا کر آئیں۔ حضور علیہ السلام پھر واپس چلے گئے۔ کئی دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، اب 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ اپنی امت کے لیے اور تخفیف کرا لیں، یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا استحییت ربی، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں 5 نمازوں میں بھی تخفیف کراؤں گا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے محبوب میرا حکم اٹل ہے، میرا فیصلہ آخری ہے، 50 نمازیں میں نے فرض کی ہیں، تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، اس پر انہیں 50 نمازوں کا اجر عطا کیا جائے گا، 50 کا بدلہ دیا جائے گا، 50 کا انعام دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ وہ نماز ہے جو اللہ جل جلالہ نے آسمانوں پر بلا کر اپنے حبیب کو ہمارے لیے تحفہ دیا تھا۔ آج ہم اس تحفے کا کیا اشر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، کتنا اہتمام ہے، کتنا التزام ہے، کتنی نمازوں میں حاضری ہے، کتنی مسجدوں کو آباد کرنے کا شوق رکھتے ہیں ہم۔ اس لیے جو تحفہ ملا، جو انعام ملا، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، آپ نے کبھی نماز ضائع نہیں کی۔ بیماری کی حالت میں جب آپ اتنے بیمار تھے کہ آپ چل نہیں سکتے تھے، آپ کی دائیں طرف حضرت عباس ہیں، بائیں طرف حضرت علی ہیں، آپ دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے باہر نکل رہے ہیں، قدم اٹھانے کی ہمت نہیں، زمین کے ساتھ گھسٹ رہا ہے قدم۔ اس حال میں بھی اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے، آپ نے نماز ادا کی، اس لیے فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اور یہ تو فرائض ہیں۔ اللہ کے حبیب بیماری کی حالت میں آپ 9 10 پارے قرآن کے رات کی تہجد میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو یہ جو نعمت ملی، جو انعام ملا، جو اللہ نے معراج کرائی ہر نبی کو، اس معراج کا یہ حصہ ہمارے لیے رکھ دیا۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ ایمان والی جماعت جب اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہے گی، یہ ملاقات نماز کے ذریعے سے کرے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا یہ لازم حصہ بنانا ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم پر جب حی علی الصلاۃ آ جائے، حی علی الفلاح کی ندا کان میں پڑ جائے، پھر ہمیں بے چینی ہو جائے، بے سکونی ہو جائے، ایک تڑپ شروع ہو جائے کہ میں بھاگ کر اللہ کے گھر میں پہنچ جاؤں، میں جماعت سے نماز ادا کر لوں، میں اللہ کے حکم کو زندہ کر دوں، میں اس کا اہتمام و التزام کر لوں۔ اور جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ معراج کی تاثیر بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ واقعات کو مزے لینے کے لیے سن لینا اور پھر اپنے عمل سے چیزوں کو نکال دینا۔ وہاں سے جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ جو تحفہ پیش کر رہے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھے سلامتیاں ملیں، تجھے رحمتیں ملیں، تجھے برکتیں ملیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے محبوب نے سلامتی میں، ان رحمتوں میں، ان برکتوں میں، ان مقامات مقدسات میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی نہیں بھولے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ سلامتیاں ان کے لیے ہیں جو ہم میں سے نیک بندے بن کر دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ اس لیے اس سلامتی کا حصہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اب اہتمام تو پتہ چلے گا
کہ جو آدمی صبح کی نماز میں حاضر ہوگا کہ صبح کی نماز کا اہتمام اس کے اندر آیا یا نہیں آیا، جب صبح کی عادت بن جائے گی تو پھر باقی ساری نمازیں پڑھنا آسان ہو جاتی ہیں۔ جب صبح کی نماز رہ جائے تو ساری نمازیں بے برکت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اہتمام کرنا ہے ہم نے کہ صبح اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دینی ہے۔ کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، حکم دیا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، حکم دیا لیٹ کر پڑھ لے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشارہ کر کے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کے پڑھ لے، کپڑے نہیں ہیں، اس کا لباس اس کے پاس نہیں ہے، شرائط نماز میں سے ہے، بغیر لباس کے پڑھ لے، نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دین سے محبت نصیب فرمائے، احکامات دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔